مومنین، کل شب میں ہماری والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ابھی اس وقت وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ یہ شب ہم نے کربلا سے سیکھا ہے، ابی ابی انت و امی یا ابا عبداللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں امام حسین۔ بس دعا یہ ہے کہ آپ لوگ دعا کریں کہ پروردگار عالم میری والدہ کو صحت دے اور انہیں جناب زہرا کی اور ان کی اولاد کی اور عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ لوگ سب ان کی صحت کے لیے اور جتنے بھی مریض ہیں، جو بیمار ہیں اور جو فرش عذاب پر آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں، ان سب کی صحت کے لیے مل کر ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اول بلا اول کان قبلا والآخر بلا آخر یکون بعدا، الذی کثرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین، ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا، مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَّةُ الْمُسْتَمِرَّةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ عجل فرجہم۔ معزز سامعین، کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج گفتگو داخل ہوگی قدرت آل محمد۔ آیت آپ کی خدمت میں مسلسل تلاوت کی ہے۔ وہ گھر کون سا گھر ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم نے اپنے نور کو اتارا ہے۔ اب ایک بات اگر آپ اس جملے کو تحمل کر سکیں، وہ جملہ یہ ہے کہ دیکھیے، اہل بیت کے گھر کی عظمت کو بتانے کے لیے پروردگار عالم نے اگر مثال دی تو اپنے نور کی دی، اپنے نور کی مثال دی، اپنی۔ توجہ ہے آپ کی عزیزوں؟ قدرت آل محمد کو سمجھنا ہے تو آج میں آپ کی خدمت میں کچھ 2 یا 3 روایتیں اور اس کے بعد ایک گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بلکہ ابتدا کرتا ہوں ایک گفتگو سے اور ایک سوال سے۔ آپ کی خدمت میں ایک سوال پیش کروں، یہ بتائیے مجھے، کیا خدا کوئی دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ کیا خدا کوئی دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بنا سکتا ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں بنا سکتا۔ سوال آپ سے پوچھوں میں، آپ کہہ رہے ہیں بنا سکتا ہے؟ دیکھیں اختلاف ہو گیا۔ توجہ کیا آپ نے؟ سوال کیسا ہے؟ کچھ کہہ رہے ہیں بنا سکتا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں بنا سکتا۔ اب میں آپ کو بتاؤں آپ کیوں کہہ رہے ہیں بنا سکتا ہے۔ اس لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا قدرت رکھتا ہے ہر چیز کی۔ توجہ، جب ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے تو دوسرا خدا بھی بنا سکتا ہے۔ اور آپ پتہ ہے کیوں کہہ رہے ہیں کہ خدا دوسرا خدا نہیں بنا سکتا؟
اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے دوسرا خدا بنا دیا تو خود اس کی خدائی کہاں جائے گی؟ پھر تو وہ خدا ہو گیا نا، خدا کہاں جائے گا؟ سوال پہنچ گیا آپ تک؟ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال آپ سے کیا جاتا ہے، کیا خدا سوئی کے نکے میں سے جو سوراخ ہوتا ہے سوئی کے اوپر، اس میں سے اونٹ گزار سکتا ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں سب؟ میں اور آسان بات بتاؤں، کیا خدا اونٹ کو رکشے میں ڈال سکتا ہے؟ توجہ کیا آپ نے؟ سوئی کا نکا ہے، سوئی ہے، اس کے اوپر جو دھاگا ڈلتا ہے وہ دھاگا مشکل سے ڈلتا ہے، تو خدا اس نکے میں سے کیا اونٹ کو گزار سکتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں بے شک گزار سکتا ہے، میں کہہ رہا ہوں نہیں گزار سکتا۔ سوال پہنچ رہا ہے آپ تک؟ آپ کے ذہنوں تک بات پہنچ رہی ہے؟ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، میرے بہت سارے بھائی، میری بہنیں، میری مائیں بارش میں بیٹھی ہوئی ہیں اور میں سائے میں بیٹھا ہوں۔ معافی چاہتا ہوں ان تمام عزاداروں سے، اگر میری بساط میں ہوتا تو یقین جانے باہر ممبر لگا کے مجلس پڑھتا۔ اللہم صلی علی محمد۔ یقین جانے صرف اور صرف اس کا اجر جو ہے نا وہ جناب زہرا دے سکتی ہے۔ اور عزاداری جب بھی آپ کریں، ایک شاعر نے بڑا خوب شعر کہا ہے، جو پوچھے خدا کیا صلہ دوں عزا کا، عزا کے صلے میں عزا مانگ لینا۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی عزاداری کا صلہ، یہ پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو چنا ہے نا۔ یہ اگر آپ عالم خلقت کی روایتیں دیکھیں کہ پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو چنا ہے، عجیب و غریب روایت ہے۔ یہ میں اور آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں نا آج ایسے ہی نہیں بیٹھے ہیں، روایت کے اندر ہے کہ جو امام کو، امام کی دنیاوی خلقت ایک نوری خلقت ہے، ایک وہ خلقت ہے امام کی جو مٹی سے بنی ہوئی خلقت ہے، اس مٹی کی بھی ایک کیفیت ہے، اس سے جو مٹی بچی تھی نا پروردگار نے اس سے ہمارے دلوں کو خلق کیا ہے۔ یہ وہ محبت ہے کہ جو مجھے اور آپ کو یہاں پر لے آئی۔ اور یہ جتنا بھی مجمع ہے نا اب ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، مجھے یہ چیز ذاتاً اچھی نہیں لگتی، اور میں الحمدللہ اپنے پیج سے کبھی یہ کام خود سے نہیں کرتا، اور منع بھی کرتا ہوں دوستوں کو جو محبت کرنے والے۔ اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ممبر کے پیچھے ایک فوٹوگرافر آ رہا ہے، فوٹو کھینچ رہا ہے، ہاں صاحب ان کی مجلس میں زیادہ مجمع ہے۔ میری اور آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ آپ جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں یہ صرف حسین کی محبت میں آئے ہوئے ہیں، اور اگر میں حسین ابن علی کے علاوہ کسی اور کا ذکر کر رہا ہوں تو پھر آپ لوگ کیوں آئے ہوئے؟ یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے۔ توجہ کیا آپ نے؟ بہرحال سوال کی جانب چلیں۔ سوال کیا خدا کوئی دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ اختلاف ہو گیا میرے دونوں بھائیوں، ایک کہہ رہا ہے بنا سکتا ہے، ایک کہہ رہا ہے نہیں بنا سکتا۔ توجہ کیجیے گا، آپ مجھ سے سوال کریں مولانا کیا پروردگار عالم قدرت نہیں رکھتا؟ پروردگار قدرت رکھتا ہے، قادر علی کل شیء، پروردگار ہر چیز پر، مگر بات یہ ہے کہ اس چیز میں بھی قدرت ہو، یہ بات ہے، اس چیز میں بھی۔ اس کو کہتے ہیں تھوڑی سی مشکل بحث ہے ساتھ رہنا، اس کو کہتے ہیں امکان کی بحث۔ کس کی بحث کہتے ہیں؟ آیا ممکن ہے یا ممکن؟ توجہ کیجیے، اب میں آپ کو قریب کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم ہے، روڈ پہ چلتے ہوئے کسی شخص کو اٹھا کے کیا وزیر خزانہ بنا سکتا ہے؟ آپ کہیں گے بھائی وزیر اعظم کے پاس اتھارٹی ہے، وہ سائن کر دے تو بن جائے گا، مگر سوال یہ کہ پہلے اس کو بھی تو اکاؤنٹنگز آتی ہو۔ اگر اس کو اکاؤنٹنگ آتی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم کے پاس تو قدرت ہے مگر اس شخص کے پاس قدرت نہیں ہے کہ اسے وہ منصب دیا جائے۔ خدا دوسرا خدا بنا سکتا ہے، پروردگار عالم کے پاس قدرت تو ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو بننے والے اس کے پاس قدرت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی وہ بنا، پوری توجہ کیجیے گا، جیسے ہی وہ بنا
تو بننے میں کسی کا محتاج ہو گیا، اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. اللہ وجہ توجہ کیا آپ نے عزیز، اس چیز میں قدرت. اسی طرح پروردگار کیا سوئی کی نوک میں سے وہ جو اس کے اوپر سوراخ ہے، نکا جو ہے اس کا، کیا پروردگار اس میں سے اونٹ کو گزار سکتا؟ پروردگار عالم کو. لیکن سوال یہ، یا تو یہ نکا نہیں بچے گا، دروازہ بن جائے گا، یا اونٹ نہیں بچے گا، چوٹی بن جائے گا. وہاں صلاحیت ہے، یہاں صلاحیت نہیں ہے. اور مثال دوں قریب کرنے، آگ اس کپڑے کو جلا سکتی نہیں جلا سکتی؟ جلا سکتی. میں لائٹر لے کر آؤں اور اسے جیسے ہی جلاؤں یہ کپڑا جلے گا نہیں جلے گا؟ آگ میں صلاحیت ہے نا اس کو جلانے کی. اگر میں اسے پانی میں ڈبا دوں، پتہ نہیں آپ ہیں یا نہیں ہیں، اب جلے گا یہ؟ اب یہ جلے گا؟ نہیں جلے گا. صحیح ہے. کیوں نہیں جلے گا؟ مولانا آگ میں تو صلاحیت ہے، کیونکہ کپڑے کے اوپر ایک ایسی چیز آ گئی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آگ کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے. اس کو کہتے ہیں فلسفے کی بحث کے اندر کہتے ہیں مقتضی و مانع. مقتضی موجود ہے مگر کپڑے کے اوپر کیا آ گیا؟ ایک مانع آ گیا. توجہ کیا آپ نے؟ کپڑے کے اوپر کیا آ گیا؟ ایک جو اسے جلنے. اس کا یہ مطلب ہے کہ کیا آگ میں طاقت نہیں ہے؟ جواب دیں، ساتھ دیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کپڑے میں جلنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن بیچ میں ایک اور. اب جب آپ اتنی اس انداز سے اگر آپ سن رہے ہیں اور اگر بات کو سمجھ رہے ہیں تو سمجھیے اس بات کو، توجہ کیجیے گا. مولانا اللہ کی عبادت کی ہے، روزہ رکھا ہے، نماز پڑھی ہے، ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ بالکل ملے گا. اس لیے کہ روزہ رکھا ہے، اس لیے کہ نماز پڑھی ہے. اور پھر آپ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ ان کی نمازیں، ان کے روزے؟ پھر آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ مسئلہ یہ کہ صاحب نماز میں تو طاقت ہے کہ یہ تمہیں جنت تک، خدا کے پاس بھی طاقت ہے کہ وہ تمہیں جنت، مگر یہ جو بیچ میں بغض علی آیا ہے نا، یہ جو بیچ میں بغض علی آیا ہے نا، یہ روک رہا ہے. یہ کیا ہے؟ روک رہا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد. توجہ کیا آپ؟ نماز کی اہمیت کو ہم کم نہیں کر رہے. نماز میں طاقت ہے مگر ولایت علی کے ساتھ. ولایت علی نماز کی پرواز ہے، ولایت علی روزے کی پرواز ہے، ولایت علی حج کی. آیتیں پڑھیں، آیتیں قرآن مجید کی تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں قرآن کو، تب آپ کو سمجھیں. یعنی آپ کو پتہ ہے محمد مصطفیٰ کی قدرت، محمد مصطفیٰ کی حیثیت کیا ہے؟ توجہ کیجیے. پروردگار عالم جب قبلے کو تبدیل کر رہا ہے نا، کیا کہہ رہا ہے؟ اے حبیب ہم تجھے دیکھ رہے تھے. کیا دیکھ رہے تھے؟ تقلب وجہک الی السماء. اے حبیب تو جو آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا نا، لنولینک قبلۃ ترضا، لنولینک قبلۃ ترضا. بیت المقدس تھا نا قبلہ، بیت المقدس قبلہ تھا.
سب اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے. عیسائی تانے دیتے تھے, تم ہمارے قبلے کی طرف تو رک کر کے نماز پڑھتے ہو. توجہ کیجیے, کائنات کے رسول کے دل پر یہ تانا چبھتا تھا. پروردگار عالم نے آیت پتہ ہے کیا نازل, نرا تقلب وجهک الی السماء, اے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو تو نماز کے درمیان بار بار آسمان کی طرف دیکھتا ہے نا, ہم نے قبلے کو اس لیے تبدیل کیا تاکہ تجھے راضی کرے. سمجھ میں آ رہی ہے محمد مصطفیٰ کی اہمیت کیا ہے؟ یعنی اگر محمد مصطفیٰ کو کسی کا قبلہ برا لگے نا, تو پروردگار عالم محمد مصطفیٰ کے لیے قبلے کو تبدیل کر دیا کرتا ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, محمد مصطفیٰ سے شریعت چلتی ہے, محمد مصطفیٰ شریعت سے نہیں چلتا. اللہ صلی علیہ. یہ ہے آل محمد کی قدرت. میں ولایت تکوینی سے پہلے ولایت تشریع کی بات کر رہا ہوں. ولایت تشریع, شریعت کا اختیار ہے نا پروردگار عالم نے انہیں سونپ دیا ہے. پوری توجہ کریں, پوری توجہ کریں. میں جو گفتگو کر رہا تھا وہ آپ سے یہی بات کرنا چاہ رہا تھا. پروردگار عالم کوئی دوسرا خدا نہیں بنا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے پاس صلاحیت, مگر جسے بنا رہا ہے اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے. اگر خدا چاہے بھی نا, توجہ کیجئے, کہ میں اس کو خدا بنا دوں, تو مسئلہ یہ کہ جیسے ہی وہ بنا, یعنی خدا کیا کہے گا, توجہ کیجئے, میں نے تجھے خدا, اس کا مطلب یہ کہ وہ خدا بننے میں کسی کا, اور جو محتاج ہو جائے وہ خدا. لہذا پروردگار کسی کو خدا, لیکن پروردگار کے پاس ایک خدائی ہے اور ایک اس کی قدرت ہے. اب آپ دیکھیے قرآن کی آیت ہے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. پروردگار کیا ہے؟ ایمان والوں کا ولی ہے. ایک ولایت ہے پروردگار, ایک کیا ہے؟ انی انا اللہ, میں صرف میں اللہ ہوں, صرف میرے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے. توجہ کیجئے گا, صحیح ہے, صرف میں اللہ ہوں. جب الوہیت کی بات کی ہے نا, اپنے آپ کو یکتا رکھا ہے. ہاں ہاں پہنچ جائے, ساتھ ساتھ رہے گا. جب الوہیت کی بات کی اپنے آپ کو کیا رکھا ہے, لیکن جب اپنی ولایت کی بات کی ہے نا تو اپنے آپ کو یکتا نہیں رکھا. کیا کہا؟ انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین, تمہارا ولی اللہ ہے, رسول ہے, اور وہ ایمان والے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں توجہ کیا آپ نے عزیزوں. ایک مشکل مرحلہ تھا, میں نے بہت آسانی کے ساتھ سر کیا. اگر آپ کو یقین نہ ہو, علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں, مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں, سن رہے ہیں. کتاب الرسائل جو اجتہاد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں مجتہد بننے کے لیے, ان کو پڑھائی جاتی ہے. کتاب الرسائل شیخ انصاری کی لکھی ہوئی ہے. وہاں پر ایک بحث آتی ہے, امکان اور وقوع کی بحث. ساتھ دیجیے گا, تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا, ایک مل کر درود پڑھ دیجیے, محمد و آل محمد. ایک اور درود. توجہ کیا آپ نے؟ خدا کسی کو نہیں بنا سکتا, مگر خدا اپنی ولایت کسی کو. سوال آپ مجھ سے سوال, مولانا خدا نہیں بنا سکتا, میں نے آپ کو دلیل دے دی. کیوں نہیں بنا سکتا؟ اس لیے کہ امکان, اس کو کہتے ہیں رسائل میں جہاں بحث آئی ہے نا, وہاں پر بحث ہے امکان عقلی کی, امکان عقلی اور وقوع. ایک بحث آتی ہے تعبد بالظن کی رسائل کے اندر. صاحب کفایہ جنہوں نے رسائل کو آ کے پڑھا, اب آپ صرف جلدی سے سن لیجئے کیونکہ علماء بیٹھے ہوئے, میں صرف ان کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. صاحب کفایہ نے آ کے ایک دلیل دی, اور دلیل کیا دی؟ کہا بھائی الوقوع ادل الدلیل علی الامکان.
الوقوع ادل الدلیل علی الامکان. یعنی کوئی چیز فرض کیجئے, میں آپ سے آپ مثال دیتا ہوں, چلیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ایک صاحب ہے, وہ سوئمنگ پول پر بیٹھے ہوئے تھے, استاد اور شاگرد بیٹھے ہوئے تھے سوئمنگ پول کے پاس. استاد نے دلیل دی, شاگرد سے پوچھا بتاؤ اس کے اندر پانی ہے یا نہیں ہے, اس کے اندر پانی ہے؟ شاگرد نے کہا ہے, استاد نے کہا نہیں ہے. سوئمنگ پول میں پانی تھا, سوئمنگ پول میں پانی, شاگرد نے کہا نہیں ہے, استاد نے کہا نہیں ہے, شاگرد نے کہا ہے. استاد دلیل دینے لگ گیا, کہا دیکھو اس کے اندر پانی نہیں ہے, کیونکہ پانی جو ہے نا وہ ہائیڈروجن ہوتا ہے اور آکسیجن ہوتا ہے, اور ہائیڈروجن اور آکسیجن دونوں گیسز ہیں, اور جب دونوں گیسز ہیں تو کیسے پانی بن سکتا ہے, لہٰذا یہ پانی. ایک دلیل, دو دلیل, تین دلیل, شاگرد پریشان بیٹھا ہوا ہے, پانی نہیں ہے پانی. شاگرد نے آخر میں کھڑا ہوا, اٹھایا استاد کو پانی میں پھینک دیا. کیا کیا, اٹھا کے کیا کیا, پانی میں پھینک دیا. استاد نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ کہا پانی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں وقوع. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کام کر کے دکھا دو. یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا. اس کو کہتے ہیں, اسی یہ جو جملہ میں نے کہا اس کو علمی اصطلاح میں کہتے ہیں الوقوع ادل الدلیل علی الامکان. کسی چیز کا ہونا, فرض کیجئے ابھی کوئی بیٹھ کے یہاں پر دلیلیں دیتے رہے, یہاں مجلس نہیں ہو رہی ہے, نہیں یہاں کچھ نہیں ہو رہا, بھائی یہاں کوئی نہیں ہے, آپ اس کو پکڑ کے لائیں, دکھا دیں, کہا یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. توجہ کیا. بعض اوقات ہم انہی چیزوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. امکان ہے. اب آپ قریب ہوئے, میری بات سے قریب ہوئے, ذہن آپ کے قریب ہوئے. اب میں آپ کو ایک اور مرحلے پر لے کے جانا. تو پروردگار عالم خدا کسی کو نہیں بنا سکتا, خدا کسی کو, اس لیے کہ امکان. لیکن پروردگار عالم اپنی قدرت کسی کو دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ دے سکتا. آپ کہیں گے مولانا کیا دلیل ہے, تو میں آپ کو امکان والی دلیل نہیں دوں گا, یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے, یہ دلیل نہیں. میں کہوں گا آپ آئیے قرآن مجید کھولیے اور سورہ پڑھیں. استخلقوا من الطین کہیۃ الطیر. اے عیسیٰ تم خلق کرو اس مٹی سے ایک پرندے کی صورت باذنی. میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں عیسیٰ تم خلق کرو. کون خلق کرے؟ اس آیت کو دیکھ کر میں عیسیٰ کو خالق کہوں یا نہیں کہوں؟ دیکھیے اب آپ پریشان مت ہوئیے گا, گفتگو ایسی منزل پر آ رہی ہے. میں نے جو آپ کو پہلے دن کہا تھا نا, جو میرے ساتھ 10 دن سے چل رہے ہیں, اس آیت کو دیکھوں تو میں عیسیٰ کو خالق کہوں یا نہیں کہوں؟ تخلقو وہاں آدھا نتیجہ لے کے مت جانا, آخر تک ساتھ چلنا. استخلقو من الطین کہیۃ الطیر باذنی. اے عیسیٰ تم پرندے کی شکل بناؤ, شبیہ بناؤ میرے اذن سے. میرے تنفخو, اس میں پھونکو, اس میں پھونکو, صحیح. فتکونوا طیرا باذنی. عیسیٰ پھونکو تم, مگر یہ پرندہ بنے گا میری اجازت سے. مولانا آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں کیا بات کر رہا ہوں بتا رہا ہوں. وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. جب آدم کو پروردگار بنا رہے, کیا کہہ رہا فرشتے؟ جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں. یعنی روح پھونکنے کا کام کس کا ہے؟ پروردگار کا. یہی قدرت پروردگار عالم نے کس کو دی؟ حضرت. اس کا مطلب پروردگار اپنی قدرت منتقل کر سکتا ہے نا. پتہ نہیں آپ ہے یا نہیں. الوقوع واقع ہوا ہے, صحیح ہے. جناب سلیمان کے لیے کیا کہا؟ وَآتَيْنَاهُ مُلْكًا عَظِيمًا. کیا کہا؟ آتَيْنَاهُ مُلْكًا. ایک منٹ رکے, آہستہ آہستہ چلتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن مالکی ایاک نعبد. پروردگار الحمدللہ, للہ یہ جو لام ہے یہاں پہ یہ ملکیت کے لیے. پروردگار ملکیت تو ساری تیری ہے, مملکت تو تیری ہے. ساری ملکیت کس کی ہے؟ انا للہ ہے. ہم کس کی ملکیت ہے؟
کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے نا. اب آپ سے سوال کروں, یہ جو چشمہ ہے آپ کی ناک پر, یہ کس کی ملکیت ہے؟ آپ کیوں کہہ رہے میری؟ توجہ کیجیے, یہ بحث سمجھیے, اس کو سمجھیے, آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوں. یہ جو کپڑے پہنے ہوئے آپ نے, میں ابھی آپ سے پوچھوں یہ کس کی ملکیت ہے؟ کیوں کہہ رہے ہیں آپ شرک کر رہے ہیں؟ ارے آپ مالک شرک کر رہے ہیں. پروردگار عالم نے کیا کہا دیا میں نے تمہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا خدائی منتقل نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ امکان نہیں ہے. مگر پروردگار عالم ملکیت کو منتقل. دلیل کیا ہے؟ جناب عیسیٰ کو دیکھ لیجئے. دلیل کیا ہے؟ جناب سلیمان کو دیکھ لیجئے. وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا, پروردگار عالم نے دی نا یہ ملکیت. توجہ کیا آپ ناظرین؟ یعنی پروردگار عالم ملکیت منتقل کر سکتا ہے. پروردگار عالم ملکیت منتقل. تو اب اگر پروردگار عالم, میں نے کل بھی آپ کے سامنے روایت پڑھی تھی, میری اطاعت کرو میں تجھے اپنے جیسا, تو یہ والی ملکیت دیکھا نا جو پروردگار عالم میں منتقل کی. اب میں نہج البلاغہ کا ایک کوٹیشن پڑھوں. مولا امیر فرما رہے نحن صنائع ربنا, ہم اللہ کے بنائے ہوئے. والخلق بعد یا وخلق بعد صنائعنا, اور خلقت جو ہمارے بعد بنی وہ ہماری بنائی ہوئی ہے. نہیں پہنچی بات, نہیں پہنچی ہے میرے خیال سے. عزیزو مشکل ہو گئی ہے تو میں اس مرحلے کو کبھی اور کسی اور مقام کے لیے چھوڑتا ہوں. علی علی یا علی. توجہ کیا آپ نے عزیزوں؟ تو نہج البلاغہ کے اندر ہے یہ جملہ, نحن صنائع ربنا, ہم اپنے رب کے بنائے ہوئے ہیں. والخلق بعدنا ہے, بعض نسخوں کے اندر ہے بعدو. والخلق بعدنا صنائعنا, بعض میں نہ, بعض میں ہے صنائع لنا. توجہ کیجیے گا, ہم اپنے رب کے بنائے ہوئے ہیں. صنائع, سانے کو کہتے ہیں بنانے والا. خلق ہمارے بعد دو ترجمے, یا ہماری بنائی ہوئی ہے یا ہمارے لیے بنائی ہوئی ہے. نہیں میں بات آسان کرتا ہوں عزیزو, اب میں اس مشکل مرحلے سے نکلتا ہوں اور آپ کو زیادہ مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا, میں بہت آسانی سے بات کرتا ہوں. دیکھیں اس کو کائنات کے امیر نے کہاں یاد کیا, کیا کہا کائنات کے امیر نے؟ سوال کیا کیا, مال جلوسنا ھذا تحت الکسا, یا رسول اللہ یہ تو بتائیے. سوال دیکھیے گا حدیث کسا میں کیا کیا. میں ہوں مرتبط, مگر اللہ کرے آپ تک بات پہنچے. مال جلوسنا ھذا تحت الکسا, یا رسول اللہ یہ تو بتائیے یہ جو آج چادر کے نیچے بیٹھے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ سوال آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے علی ابن ابی طالب کیوں کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ طہارت آج تو نہیں مل رہی, یہ تو عرش اولا پہ ملی تھی. تو یہ جو آج آپ نے پھر سے چادر کے نیچے جمع کیا ہے, اس چادر کے نیچے جمع کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کائنات کے رسول نے کیا کہا, والذی بعثنی بالحق نبیہ واصطفانی بالرسالۃ نجیہ ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم. توجہ کیجئے, علی ابن ابی طالب کو بتا رہے ہیں اے علی یہ جو میں آج چادر کے نیچے بٹھا رہا ہوں نا تمہیں, اس چادر کے نیچے بیٹھنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ذکر جس چھت کے نیچے جائے گا نزلت علیہم الرحمہ, خدا ان کے اوپر رحمت نازل کرے گا. بھائی جس کا ذکر رحمت الہی کو کھینچ لائے اس کا وجود اگر خدائی کو کھینچے
زندہ زندہ توجہ ہے عزیزو. توجہ ہے عزیزو. کیا کہا؟ سوال دیکھے علی ابن ابی مال جلوسنا ھذا، یا رسول اللہ یہ آج چادر کے نیچے، یہ تو ہمیں وہاں سے ملی ہے طہارت، یہ تو شرف ہمارا وہاں سے، یہ یہاں کیوں بٹھا رہے ہیں؟ کیا کہا؟ حفت بہم نزلت علیہم الرحمہ، رحمت نازل ہوگی. حفت بہم ملائکہ کیا کریں گے؟ گھیرے میں لیں گے. واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا، اور ملائکہ اس وقت تک استغفار کریں گے جب تک یہ یہاں سے اٹھ کر چلے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو کوئی بات؟ عزیزو جس کے ذکر کا یہ شرف ہو اس کے وجود کی طاقت کا اندازہ کیا کریں گے؟ توجہ، یہ ذکر کا شرف ہے. واستغفرت لہم الملائکہ. اب رکے میں آیت پڑھتا ہوں قرآن کی، کہہ رہا ہوں طاقت قدرت آل محمد کو سمجھیے. عزیزوں دیکھو، دنیا کے کوئی بھی معاملات خراب ہو جائے نا، میں آپ کی مشکل حل کر دوں، آپ میری مشکل حل کر دیں، فلاں کی مشکل کو حل کر دے، وہ اس کی مشکل کو حل کر دے، یہ اور بات ہے کہ بڑے بڑوں کی مشکل کشا نے حل کی. صحیح ہے؟ تو یہ مشکل حل ہو سکتی ہے، صحیح ہے، مگر سوال یہ ہے کہ جب کسی کے معاملات وہاں سے خراب ہو جائیں، توجہ کیجئے گا، جب کسی کے معاملات وہاں سے خراب ہو جائیں، یا رسول اللہ وہاں تک کس کی پرواز ہے کہ جو میرے معاملات وہاں سے ٹھیک کرے؟ پروردگار رسول خدا کہیں گے قرآن کی آیت کی طرف جاؤ، لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، جب یہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کریں، اے حبیب یہ تیرے پاس آئیں، جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول، پھر اس کے بعد یہ اللہ سے استغفار کریں اور اس کے بعد رسول ان کے لیے استغفار، لوجد اللہ توابا رحیما، تو یہ اللہ کو تواب اور رحیم پائیں گے. یا رسول اللہ آپ کے پاس آئیں، آپ استغفار کریں. توجہ کی آپ نے بات؟ آپ کے پاس آئیں، آپ استغفار کریں. یا رسول اللہ آپ تو ہیں نہیں اس وقت 1442 ہجری کے مسلمان کیا کریں؟ کہا دیکھو چادر کے نیچے بٹھا کے ایسے چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب ان کا ذکر کرو گے تو تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ملائکہ تمہارے پاس آ کے استغفار کریں گے. میرے بھائی بڑا اچھا شعر پڑھا آپ نے. اس کو تو پیدا ہوتے ہی، یہی تو مشکل تھی، وہ پیدا ہوتے ہی مرے نہیں نا، رسول کے ساتھ آ گئے. درود پڑھیے محمد و آل محمد کا. توجہ کیا آپ نے؟ تو عزیزوں بات کھائیں، واستغفرت لہم. آپ طاقت کو محسوس کر رہے ہیں جس کے ذکر کی طاقت ہو. کل میں نے یہاں حدیث پڑھی تھی، حب علی یاکل الذنوب، علی کی محبت گناہوں کو کما تاکل النار الحسد، حطب، جس طریقے سے آگ لکڑی کو. سمجھ میں آ رہی ہے اب بات؟ واستغفرت لہم الملائکہ، ملائکہ ان کے لیے کیا کرتے؟ جس کے ذکر کی طاقت، ذکر کی طاقت. یہ توجہ کیا آپ نے؟ یہ ہے قدرت آل محمد. توجہ کریں گے اس تشریح کو ملاحظہ کریں گے، ولایت تشریح. ایک مرحلے کو اور حل کرتا ہوں، ایک ذرا مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد.
سنیں قوت محمد کو سنیں. پروردگار عالم نے محمد مصطفیٰ کو کیا دیا. ایک مقام تک اور لے کر جا رہا ہوں آپ کو. 7ویں امام کے پاس ان کا ایک صحابی آیا. اب آپ جس انداز سے آپ سننا چاہ رہے ہیں میں اس انداز سے پڑھ رہا ہوں. 7ویں امام کے پاس ان کا ایک صحابی آیا. آنے کے بعد کہا مولا خدا کی قسم اگر اس کا جواب کوئی اور دیتا نا, اگر اس سوال کا جواب کوئی اور دیتا میں اس کو امام مانتا. اتنی بڑی بات کر رہا ہوں. کیا کہا اس نے پتہ ہے؟ کہا مولا یہ بتائیے ایک رکعت میں رکوع ایک ہے سجدے 2 کیوں ہیں؟ دیکھیں سوال کیا کیا اس نے. امام نے پتہ ہے کیا کہا اس سے؟ جتنا بڑا سوال کیا ہے نا اتنی ہی توجہ سے سننا. کہ بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ رکوع ایک ہے تو سجدے 2. سنو, بیٹھو اور سنو. اس کے بعد امام نے کہا کہ جب اللہ کے رسول معراج پر گئے, دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی, کائنات کے رسول پہلے گئے 7ویں آسمان پر. پہلے گئے 7ویں آسمان سے ہوتے ہوئے عرش اولا پر پہنچے. پہلی نماز عرش اولا پہ پڑھی ہے. پہلی نماز کہاں پڑھی؟ عرش اولا, عرش الہی. اب کیا اس کا تصور ہے؟ اللہ جانے محمد جانے, اور تیسرا وہ جانے کہ جس کے لہجے میں خدا نے بات کی تھی. توجہ کیجیے, ٹھیک ہے. جب وہاں پر اس مقام پر پہنچے نا, پروردگار عالم نے کہا محمد نماز پڑھو. پوری توجہ سے سن. یہ جو میں اور آپ کہتے ہیں نا لہجہ علی کا تھا, لہجہ علی کا تھا, میں اگر اس کی گہرائی میں جاؤں تو بات ہی الگ ہے. پروردگار عالم نے جناب موسیٰ سے درخت میں آواز پیدا کر کے بات کی یا نہیں کی؟ مزے کی بات بتاؤں آپ کو کیا ہے؟ اہل سنت کے عالم دین مناقب خوارزمی نے اس نے اس روایت کو لکھا ہے. وہ ماننے کو تیار ہے, اپنے ماننے کو تیار نہیں ہے. دکھ یہاں ہوتا ہے, دل یہاں درد کرتا ہے. پتہ ہے کیا روایت لکھی ہے؟ جب پروردگار عالم جب رسول خدا پہنچے تو جیسے ہی پروردگار عالم نے مخاطب کیا اور بات شروع ہوئی, کائنات کے رسول نے کہا کہ یہ لہجہ تو علی کا ہے, یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ کیا علی میرے سے پہلے آ گئے؟ پروردگار عالم نے جواب دیا, اے حبیب منزل ایسی تھی کہ جہاں جبرائیل کہہ رہے ہیں, جبرائیل کے پر کے حوالے سے پڑھیے گا تاریخ میں جا کے, جبرائیل کے جو پر کھلتے نا, ایک پر مشرق کے اختتام پہ جاتا ہے, ایک پر مغرب کے اختتام پہ جاتا ہے. وہ جبرائیل کہہ رہے ہیں لو دنوت انملۃ لاحترقت, اگر ایک پور کے برابر آگے بڑھوں گا نا جل جاؤں گا. توجہ کیجیے گا, توجہ کیجیے. مقام محمد مصطفیٰ کی عظمت کو سمجھیے, اس گہرائی کو سمجھیے, اس قدرت کو سمجھیے, اس طاقت کو سمجھیے. یہ کیا ہے جو قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہے؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبَّهُ إِلَى الْجَبَلِ, جب پروردگار عالم نے پہاڑ کے اوپر تجلی کی, خَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا, موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے. لن ترانی یا موسیٰ, موسیٰ نہیں دیکھ سکتے ہو. پروردگار میں کیا کروں, قوم کہہ رہی ہے. کہا ٹھیک ہے پہاڑ پر لے کر آ جاؤ. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ إِلَى الْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا, پروردگار عالم نے جب تجلی کی پہاڑ کیا ہوا؟ ریزہ ریزہ. خَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا, موسیٰ بے ہوش ہو کے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ منزل کیا ہے, منزل کیا ہے؟ اس منزل کے اوپر ایک اور بات آپ کی خدمت, جب قبر کے اندر میت کو اتارتے نا, ہاں کبھی قبر بھی یاد کیا کریں, کبھی قبر بھی یاد کیا کریں تو علی بہت یاد آئے گا. جب قبر کے اندر میت کو اتارتے نا, روایات کے اندر ہے منزل 2, 1 منزل 2 منزل, اور پھر اس کے بعد دفن کرو. کیوں؟ اس لیے کہ میت وحشت میں ہوتی ہے, تو اس کو ایسے اٹھا کے قبر میں پھینک کے مت آ جاؤ. یہ مومن کا احترام ہے. اس کو منزل دے دے کر جاؤ کہ اس کو پتا چلے کہ مجھ سے محبت کرنے والے پیچھے ہیں, میرے لیے کچھ آئے گا. توجہ کیا آپ نے؟ پروردگار منزل کیا ہے؟ تجلی پروردگار. دنا فتدلا کان قاب قوسین او ادنی, مجھے نہیں پتا اس کی تفسیر کیا ہے, کتنا قریب ہوا, 2 کمان, اس سے کم کا فاصلہ.
اب اس کے بعد قدرت کیا ہوگی؟ یہ ایک الگ منزل ہے. توجہ کیجئے گا. موسیٰ کے اوپر تجلی پہاڑ پہ آ رہی ہے, موسیٰ زمین پہ ہے. کہا پروردگار یہ لہجہ علی کا کیوں ہے؟ پروردگار نے کیا جواب دیا؟ فَاطَّلَعْتُ عَلَى سَرَائِرِ قَلْبِكَ. محمد ہم چاہتے تھے تجھے مانوس کرنے والا کوئی ہو, تجھے یہ نہ لگے کہ تو کسی اجنبی جگہ پر آ گیا. فَاطَّلَعْتُ عَلَى سَرَائِرِ قَلْبِكَ. ہم نے تیرے دل کے گوشے میں نگاہ کی, گہرائی میں نگاہ کی. فَوَجَدْتُ فِي قَلْبِكَ حُبَّ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب. اور میں نے دیکھا کہ تیرے دل میں سب سے زیادہ محبت علی کی ہے. فَكَلَّمْتُكَ. تو میں نے تجھ سے کلام کیا. دو روایتیں, ایک میں لحن ایک میں لہجہ. فَكَلَّمْتُكَ فِي لَحْجَةِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب. تو میں خدا تجھ سے علی کے لہجے میں بات کر رہا ہوں. ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد. توجہ رہے. جب وہاں پر پہنچے, سوال یاد ہے نا امام موسیٰ کاظم کے سوال پر بات ہو رہی ہے. کہا کہ جب وہاں پر پہنچے تو ایک مرتبہ پروردگار عالم نے کہا نماز پڑھو, محمد نماز پڑھو. خود خدا محمد کو نماز پڑھا رہا ہے. کہا, اب امام دیکھیں بیان کے, کہا خدا نے کہا اللہ اکبر. کس کے لہجے میں بات ہوئی ہے؟ اللہ کس کے لہجے میں اللہ اکبر کہہ؟ بھائی اب میں اس سے اوپر کہاں بات کروں؟ بس مجھے نہیں معلوم ہے کہ اب کتنا آپ کا ہاضمہ جو ہے وہ ان چیزوں کو لے گا یا نہیں لے گا. بہرحال ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. کہا محمد کہو اللہ اکبر. رسول خدا نے کہا اللہ اکبر. کہا محمد سورہ الحمد پڑھو. اب خدا پڑھا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. محمد نے کہا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. نماز چل رہی ہے. کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہا اس کے بعد محمد رکوع میں جھکو. محمد مصطفیٰ رکوع میں جھکے. کہا پڑھو سبحان ربی العظیم وب. پروردگار عالم نے کہا محمد مصطفیٰ نے 2 مرتبہ اضافی پڑھا. خدا نے کتنی مرتبہ کہا تھا؟ محمد نے کتنی مرتبہ پڑھا؟ محمد نے جو 3 مرتبہ پڑھا نا وہ بھی شریعت بن گئی. خدا کے کہے بغیر. اس کو کہتے ہیں ولایت تشریعی. کیا کہتے ہیں؟ ولایت تشریعی. ابھی میں قرآن کی آیتیں پڑھوں گا, گھبرانا مت آپ. جو بات میں کر رہا ہوں اس کا ذمہ دار میں خود ہوں. مجھے پتا ہے آج گفتگو منزل پر آ گئی, اور مشکل منزل پر ایسے دن آئیے کہ اگرچہ کہ اس وقت آپ جانتے کہ میرے ساتھ کیا صورتحال ہے. میں نے آپ کو بتایا میری والدہ اس وقت ہاسپٹل میں, صحیح ہے, مگر اس کے باوجود یہ ولایت علی کا مزہ ہے. سنیں اب آپ علی ابن ابی طالب کی ولایت سنیں. مشکل گفتگو کر رہا ہوں مگر مجھے پتا ہے کہاں پر ہے, بات کہاں پر لے کر جانا چاہتا ہوں. کہا کہ اس کے بعد پروردگار عالم نے کہا محمد سجدہ کرو. سوال کیا تھا؟ رکوع 1 ہے, سجدے 2 کیوں؟ محمد مصطفیٰ نے سجدہ کیا. پروردگار عالم نے کہا کہو سبحان ربی الاعلی. یہ تلفظ صحیح کر لیں, یہ جلدی میں مجھ سے بھی نکلا. ربیل, را پہ تشدید ہے. بعض لوگ نماز میں پڑھ رہے ہوتے سبحان ربیل ربیل ربیل, ربیل نہیں ہے, ربیل اعلی. صحیح ہے. وبحمد 3 مرتبہ پڑھا. کہا محمد سجدے سے سر اٹھاؤ. جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا, اب امام کہتے ہیں خدا کے کہے بغیر, علل الشرائع شیخ صدوق نے روایت لکھی ہے, کہا خدا کے کہے بغیر محمد کو خدا کی عظمت کا ایسا احساس ہوا, محمد خود سے دوسری مرتبہ سجدے میں چلے گئے. اور پھر 3 مرتبہ کہا سبحان ربی اعلی. پروردگار عالم نے کہا محمد اب نماز یہی ہے. پروردگار تیرے کہے بغیر, کہا نماز یہی ہے. اس کو کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے شریعت بنانے کی قدرت کس کو دی ہے؟ میں نے یہ جملہ کہا محمد شریعت کے پیچھے نہیں چلے گا, شریعت محمد سے چلے گی. توجہ
اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علی پوری توجہ کریں. وہ نماز جو خدا سے سیکھی تھی، جب آئے چوتھے آسمان پر کیا کہا؟ اے محمد تم پوچھنا چاہتے ہو نا کہ ہم نے نبیوں سے کس چیز پر میثاق لیا تھا؟ جبرائیل ذرا انبیاء کی صفیں بنواؤ. وہ نماز جو خدا سے سیکھی پہلے آ کے محمد نے نبیوں کو پڑھائی، اور جب نماز ختم ہوئی نا اس کے بعد پروردگار عالم محمد سے مخاطب ہوا، پوچھو ان انبیاء سے کہ میں نے تمہارا کس چیز کے اوپر تم سے وعدہ لیا تھا، کس چیز کے اوپر تم کو رسالت. محمد مصطفیٰ نے سارے نبیوں کی طرف دیکھا. صف میں کون کون ہے؟ عیسیٰ ہے، موسیٰ ہے، نوح ہے، ہود ہے، لوط ہے، ابراہیم ہے، سارے انبیاء صف میں کھڑے ہوئے. اور ایک مرتبہ محمد مصطفیٰ نے سارے انبیاء پر نگاہ ڈالی اور کہا بتاؤ تم سے پروردگار عالم نے جو رسالت دی تھی کیا وعدہ لیا تھا؟ کہ 3 وعدے لیے تھے. میرے علاوہ کسی کو خدا مت کہنا، محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار کرنا، علی کی ولایت کا اقرار کرنا. تو بھائی علی کی ولایت کے اقرار کے بغیر کوئی نبی نہیں رہ سکتا. توجہ کیجیے، آیت کیا نازل ہوئی؟ بلغ، اے حبیب پہنچاؤ، اگر نہیں پہنچایا تو تیری رسالت بھی خطرے میں پڑ جائے گی. علی کی ولایت کے بغیر کوئی نبی نہیں رہ سکتا. محمد کی ولایت خطرے میں پڑ جائے مسلمان رہ سکتا ہے؟ یا علی تیرا نام اچھا لگتا ہے، یا علی تیرا نام اچھا لگتا ہے، تیری نسبت سے یہ اسلام اچھا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو، لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو، میرے دل کو یہ الزام اچھا لگتا ہے. تیزی سے چلنے دیں، تیزی سے. اور بالخصوص علامہ محمد عرفان پہلو ندوی کی والدہ ماجدہ کی جان و مال سے تو سلامتی عزت و آبرو کے لیے پر محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد. ولایت پتہ چل رہی ہے کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب کی ولایت، جس کے بغیر کوئی نبی عقیدہ ہے یہ ہمارا، یہ عقیدہ ہے ہمارا. علل الشرائع کی روایت آپ جا کے دیکھیے. اب توجہ کریں، اب توجہ. یعنی محمد مصطفیٰ جو کام کرے وہ کیا ہے؟ شریعت. توجہ ہے آپ کی؟ یا رسول اللہ آپ آئے، نماز پڑھنی ہے، واجب ہے پڑھنی ہے، مگر ولایت علی دل میں رکھ کے پڑھنی ہے. توجہ کیجیے. یا رسول اللہ نماز آئے، یہ ریکارڈنگ بند کر دیں، توجہ کیجیے. یا رسول اللہ نماز. اب آئے کائنات کے رسول زمین پر. توجہ کرنا عزیزوں، اگر یہ نقطہ آپ تک پہنچ گیا نا، یہ شریعت بنانے کی صلاحیت خدا نے کس کو دی؟ صحیح ہے، شریعت بنانے کی صلاحیت، شریعت بنانے کی قدرت پروردگار عالم نے کس کو عطا کی؟ اب 5ویں امام کی روایت ہے فقیہ کے اندر، اسی شیخ صدوق کی دوسری کتاب ہے فقیہ، من لا یحضرہ الفقیہ. یہ علل الشرائع ہے، وہ من لا یحضرہ الفقیہ سے روایت. شریعت بنانے کی صلاحیت کس کو؟ 5ویں امام کی روایت ہے. 5ویں امام کی روایت یہ اردو میں پڑھ رہا ہوں، اگر آپ کو عربی چاہیے میرے پاس موجود ہے، مگر میں جلدی جا رہا ہوں کیونکہ وقت اب بچا نہیں ہے. کائنات کے رسول امام حسین علیہ السلام بہت کم گفتگو کرتے تھے، بہت
کم گفتگو کرتے تھے. کائنات کے رسول چاہتے تھے کہ حسین گفتگو کرے. سننا, کائنات کے رسول کیا چاہتے تھے؟ حسین گفتگو کرے. بہت کم گفتگو کرتے تھے. کائنات کے رسول چاہتے تھے حسین گفتگو کرے. ایک دفعہ اپنے کندھوں پر حسین کو بٹھایا, نماز پڑھانے کے لیے لے کے. اب امام محمد باقر کہہ رہے الناس خلفہ, سارے کے سارے لوگ رسول اللہ کے پیچھے کھڑے تھے. والحسین علی یمینہ, اللہ اکبر. حسین کہاں کھڑے؟ رسول خدا کے دائیں جانب. کہاں کھڑے؟ رسول خدا کے دائیں جانب. یہ میں آپ کا دایاں بتا رہا تھا, میرا بایاں. حسین کہاں کھڑے؟ کائنات کے رسول کے دائیں جانب. والحسین علی یمینہ, کائنات کے رسول کے دل میں محبت کیا ہے؟ حسین گفتگو, حسین بولے. صحیح ہے. کائنات کے رسول نے کہا اللہ اکبر, ادھر حسین نے کہا اللہ اکبر. کائنات کے رسول نے کہا حسین بولا اللہ اکبر, حسین نے گفتگو کی. پھر سے یہ تکبیرۃ الاحرام ہے. یہ کیا ہے؟ تکبیرۃ ایک مرتبہ پھر کہا اللہ اکبر, ادھر حسین نے کہا اللہ اکبر. توجہ کیجئے گا, وہاں پر کیا ہے جو محمد مصطفیٰ نے کیا وہ کیا بن گئی؟ 2 دفعہ. کائنات کے رسول نے دیکھا, پھر حسین نے کہا اللہ اکبر. کائنات کے رسول نے پھر کہا اللہ اکبر, ادھر حسین نے پھر کہا اللہ اکبر. 3 مرتبہ. پھر رسول نے کہا اللہ اکبر 4 مرتبہ, حسین نے پھر کہا اللہ اکبر. پھر رسول نے کہا اللہ اکبر, حسین نے پھر کہا اللہ اکبر. اللہ اکبر. عزیزوں ہیں یا نہیں ہیں آپ؟ بات پہنچ رہی ہے آپ کی؟ پھر کہا اللہ اکبر, پھر کہا اللہ اکبر. حسین نے کتنی مرتبہ اللہ اکبر کا؟ 6 مرتبہ اللہ اکبر کا. جب 7ویں مرتبہ حسین رسول خدا نے اللہ اکبر کا, اب حسین خاموش ہو گئے. اور اب جا کر آپ دیکھیے مجتہدین کا فتویٰ اٹھائیے, آیت اللہ سیستانی کی کتاب اٹھائیے, آیت اللہ بشیر نجفی کی کتاب اٹھائیے, جتنے مرجع سب کی کتاب اٹھائیے, سب نے لکھا تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے 6 مرتبہ اللہ اکبر کہنا مستحب ہے. 6 مرتبہ اللہ اکبر کہنا, تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے 6 مرتبہ اللہ اکبر کہنا مستحب. اب سمجھ میں آیا, حسین جو کرتا ہے وہ شریعت بنتی ہے. اب کوئی یوں مت دیکھے امامت کو, امام نے یہ کام کیا تو واجب تھا, حرام تھا, مستحب تھا, مکروہ. مل کر درود پڑھ دیجئے محمد والا. توجہ ہے عزیز. یہ ہے ولایت تشریعی. یہ سوال پتہ نہیں کس نے ڈال دیا, مولا حسین نے تقیہ کیوں نہیں کیا تھا؟ تقیہ شریعت ہے, حسین عین شریعت ہے. حسین نے کیا کیا تأسی کرو, پیچھے چلو. یہ ولایت تشریعی ہے. پروردگار عالم نے شریعت بنانے کا اختیار ان کو سونپا ہے, اور اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے علماء کے درمیان, کوئی اختلاف نہیں ہے. وما, اب سن لیا, آیت سن لیجئے تاکہ بات مکمل ہو, قرآن کی دلیل بھی آ جائے. وما اتاکم الرسول فخذوہ, جو دے تمہیں رسول وہ, کیا مطلب جو دے وہ لے لو؟ پروردگار, اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد جو دے گا ہم اسے شریعت بنا دیں گے. یعنی اگر محمد کہیں تمہیں نظر آ رہا ہے نا کہ ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہو اور اتر کے حسین کی تعظیم کرے, توجہ ہے, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ, اور جس چیز سے محمد روکے, کیا مطلب؟ کیا مطلب عزیزوں؟ سوچیں اس آیت کو, کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ یحلل علیکم الطیبات, جائے دیکھیے دوسری آیت میں, وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثِ. توجہ کیجئے, محمد حلال چیز کو حلال نہیں بناتا. محمد کسی چیز کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ حلال ہے. توجہ کیجئے. اور محمد کسی چیز کی خباثت کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ حرام ہے. محمد, پھر کہہ رہا ہوں, محمد شریعت کا پابند نہیں ہے, شریعت محمد کی پابند ہے. حسین شریعت کا پابند نہیں ہے, شریعت حسین کی پابند ہے. توجہ کیا آپ نے؟ یہ ہے ولایت تشریعی. اگر پہنچا سکا اچھی بات ہے, نہیں پہنچا سکا تو کم سے کم یہ ریکارڈ ہو گئی ہے.
تو انشاءاللہ 2036 میں آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گی، کیونکہ اس وقت تک معاملات اور خراب ہو چکے ہوں گے. اس لیے کہ ہمارے ممبر کا حال یہ ہو گیا، بس عزیزوں آخری جملے کہہ رہا ہوں، ہمارے ممبر کا حال یہ ہو گیا کہ پہلے کہا گیا کہ اتنا علی علی کیوں بیان کرتے ہو، پھر اس کے بعد کیا ہمیں تبرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، سب تو ختم ہو گیا، ولایت بھی چلی گئی، برات بھی چلی گئی، اور اب یہ ہو رہا ہے کہ پہلے کہا کہ ان پر تبرہ مت کرو، اور اب کیا ہو رہا ہے، ان کے فضائل پڑھو علی کے ممبر سے. یہاں تک بات آ چکی ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ ان چیزوں کو کتنی حساسیت کے ساتھ دیکھتے ہیں. اگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، توجہ کیجئے، آپ کی والدہ کے منہ پر کوئی تماچا مارے، آپ کہیں پر اس کی تعریف کریں گے؟ مولانا کیا کیا تھا انہوں نے؟ کچھ بھی تو نہیں کیا تھا. میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، کیا کیا تھا؟ کچھ نہیں کیا تھا. سب ماشاءاللہ اتنے فرما بردار تھے، سب رسول کے ایسے جانثار تھے، کچھ بھی تو نہیں کیا تھا انہوں نے. سب رسول کے ایسے ہی جانثار تھے، بس اچانک ہو گیا 61 ہجری میں اچانک سے حسین قتل ہو گئے. کسی نے کچھ نہیں کیا تھا، 61 ہجری بس اچانک سے کربلا ہو گئی، کسی نے کچھ نہیں کیا تھا. پہنچے جا کے یہ جو کربلا ہوئی ہے نا، یہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ لوگوں نے دروازے فاطمہ پہ جا کے کہا تھا کہ ہم تمہیں شریعت سکھائیں گے. یہ مسئلہ حساس ہے، اس کو درک کیجئے. مسئلہ کیا ہے؟ الہاکم التکاثر. بارش ہو رہی ہے، یہ سورہ پڑھنا ثواب بھی ہے. الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے غفلت میں ڈال دیا. جگہ جگہ امام باڑے بن گئے، جگہ جگہ مجلس ہو رہی ہیں، اس کو نہیں اس کو سن لیں گے، کوئی بھی ذائقہ مل جائے گا. توجہ ہے آپ کی عزیزوں. مگر عزیزوں مشکل میں معاملہ اس وقت سخت ہے. اپنے عقیدے کی حفاظت کیجئے، عقیدے کے گرد 4 دیواری کھڑی کیجئے. سوال ہے نا میرا آپ سے، میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، کربلا ایسی ہی ہو گئی؟ کچھ نہیں ہوا تھا، سب با وفا تھے، سب ستارے تھے، کچھ نہیں ہوا تھا. اگر کچھ نہیں ہوا تھا تو وہ دروازہ جس پر جا کے رسول کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اس میں حسین رہتے تھے یا نہیں رہتے تھے؟ تو پھر 61 ہجری میں حسین کے گلے پہ چھری کیوں چلی؟ کچھ نہیں ہوا تھا، سب اچھے لوگ تھے، بالکل سب اچھے تھے. نانا بھی اچھے تھے، نانی بھی اچھی تھی، دادا بھی اچھے تھے، دادی بھی اچھی، سب اچھے تھے، ماموں بھی اچھے تھے، خالہ بھی اچھی تھی. تو پھر یہ معاملہ کربلا تک کیسے پہنچا؟ سوچیں اس کو. اجرکم علی الزہرا، اس چیز کو سوچیں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں. ولایت و برات ہمارا مسلم عقیدہ ہے. بس عزیزوں آج اس ہستی کے مصائب ہیں جو حسن کی نشانی ہے. اجرکم علی الزہرا، پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. پتہ ہے قاسم کے حوالے سے جو خد و خال بیان کیے، سننا یہ جملہ، جو خد و خال بیان کیے نا، وہ خد و خال یہ کربلا کے مقتل میں آیا کہ قاسم کا قد اتنا تھا کہ کمر پہ تلوار باندھتے تھے نا تو تلوار زمین پہ رگڑ کھاتی تھی. اور ایک مرتبہ امام حسین نے دیکھا کہ خیمے کے باہر قاسم تلوار لیے کھڑے ہوئے اور کہہ رہے کہ کون ہے کہ جو میرے چچا کو قتل کرے گا؟ ارے ابھی قاسم زندہ ہے، قاسم اپنے چچا کی نصرت کرے گا. اجرکم علی الزہرا، ابھی قاسم زندہ ہے. کیا ہوا؟ مولا کے پاس گئے، چچا جان مجھے آپ پر جان قربان کرنے کی اجازت دیجیے. قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تم میرے بھائی کی نشانی. عزیزو واقعاً بڑا مشکل وقت ہے. بھائی کے بیٹے سے بھائی کو بڑی محبت ہوتی ہے. قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں کیسے تمہیں میدان میں جانے دوں؟ چچا جان مجھے جانے دیجیے. امام حسین نے، روایت کا جملہ یہ کہ جو بھی شخص جاتا تھا نا، امام حسین اسے زرہ خود پہناتے تھے، زرہ خود پہناتے تھے. جنگ میں زرہ پہنی جاتی ہے، اس لیے پہنی جاتی ہے تاکہ اگر کوئی لڑتے لڑتے گر جائے تو گھوڑے کی ٹاپ اگر اس کے جسم پر آئے تو اس کا جسم کچلا نہ جائے. زرہ اس لیے پہنائی جاتی ہے
تیر سے حفاظت ہو، تیر نہ۔ امام حسین جب قاسم کو زرہ پہنانے جا رہے تھے تو اگر زرہ بڑی تھی تو اس کا وزن اتنا تھا کہ قاسم اس کو اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ کوئی زرہ قاسم کے بدن کے اوپر مکمل طور پر نہیں آ رہی تھی۔ امام حسین نے کیا کیا؟ قاسم کا کرتا پھاڑ دیا۔ یہ کیوں پھاڑا جاتا ہے؟ توجہ سے سننا مصائب، یہ کیوں پھاڑا جاتا ہے؟ تاکہ دشمن کو پتا چلے یہ یتیم ہے۔ تاکہ کوئی یتیم سمجھ کر اس بچے پر رحم کرے۔ بس عزیزو، آپ قاسم گئے لڑنے کے لیے، لڑتے لڑتے ایک مرتبہ چچا جان کو آواز دی، چچا میری مدد کے لیے آئیے۔ ادھر سے حسین چلے، ادھر سے عباس چلے۔ قاسم گھوڑے سے زمین پر گرے، جسم پہ زرہ موجود نہیں تھی۔ دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف۔ قاسم کا لاشا پامال ہوا، گھوڑے کی ڈب۔ جب حسین نے چاہا نا کہ قاسم کے لاشے کو اٹھائے، حسین جب سینے سے اٹھاتے تھے تو پیروں سے لاشا گر جاتا تھا۔ جب پیروں سے اٹھاتے تھے سینے سے لاش، کیوں؟ اس لیے عزیزو، یہ کمر کی جو ہڈی ہوتی ہے نا، یہ جسم کو سہارا دیتی۔ ارے جس کی پسلیوں پر گھوڑے دوڑے ہو، اجرکم علی الزہرہ، اجرکم علی الزہرہ۔ عزیزو ایک جملہ سنو، جب کبھی بہن اور بھائی میں بڑی محبت ہوتی ہے، جب کبھی بھائی اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا، بہن کیا کرتی ہے؟ بھائی کی اولاد میں اس کی شبیہ ڈھونڈتی ہے۔ دیکھیے گا، اکثر دیکھیے گا، اکثر کہتی ہے اس کی بھائی کی اولاد سے، ارے تو میرے بھائی جیسا دکھتا ہے۔ میں کہوں گا یہ علی کی بیٹی کا نصیب ہے۔ حسن کی شباہت قاسم میں ملی، مگر حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھے تھے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے۔ ارے حسین نے ابا کو بچھایا، قاسم کا لاشا ایک گٹھری میں۔ ام فروا، ارے یہ غریب ماں سہاگ کی جگر کے ٹکڑے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ پروردگار ہمارے اس پرسے کو زمانے کے امام کی بارگاہ میں پہنچا دے۔